السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو سنا رہے ہیں داستان یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بہترین قصہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس قصے کی 9 قسط سماعت کر چکے ہیں، 10ویں قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ خوان نعمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اور ان کا راج کیسے فاش ہوتا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے سامنے کہ بادشاہ مصر ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ سماعت کیجئے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین اس طرح واقع ہے کہ چاروں طرف سے اس کے بڑے بڑے وسیع 4 کمرے ہیں، اور شاہی کمرے کے چاروں طرف چلمنیں پڑی ہوئی ہیں، جن کے چاروں کمرے بادشاہ کے زیر نظر ہیں۔ چنانچہ ادھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ کر کنعانی مہمان کھانا کھانے بیٹھے۔ ادھر بادشاہ مصر نے پیارے بنیامین کو پس چلمن اپنے پاس بلا کر بٹھایا، اور نتوائے نعمت اپنے اور بنیامین کے درمیان رکھ کر فرمایا، اے میرے عزیز مہمان، تم اپنی مفصل داستان مجھے سناؤ کہ تم پر کیا گزری ہے۔ پیارے بنیامین نے کہنا شروع کیا کہ میرا ایک ماں جایا حقیقی بھائی جس کا نام یوسف تھا، اور اس کے حسن و جمال کی کچھ انتہا نہ تھی۔ میرے والد ماجد اس سے بے حد محبت کرتے تھے، جس پر سوتیلے بھائی رشک و حسد کرنے لگے، اور شکار کے بہانے سے ایک دن میرے بھائی یوسف کو جنگل میں لے گئے، اور پھر روتے پیٹتے تھوڑی دیر میں واپس آئے اور کہا کہ بھیڑیا لے گیا۔ بس اس وقت سے ہمارے اوپر کوہ عالم ٹوٹ پڑا اور ہمارا خاندان تباہ ہو گیا۔ بادشاہ مصر نے فرمایا کہ اے عزیز مہمان، میں نے سنا ہے کہ تمہارے سوتیلے بھائی بڑے سہ زور ہیں کہ شیروں کو چیر ڈالتے ہیں۔ کہا کہ حضور، بے شک یہ سب کے سب ایسے ہی طاقتور اور سہ زور ہیں، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے سمون کو بخشی ہے۔ پھر ارشاد ہوا یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بھائی تمہارے اتنی قوت والے ہیں کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ عرض کیا حضور، ہاں یہ صفت راویل میں موجود ہے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ معزز مہمان، کیا تمہارا بھائی کوئی ایسا بھی ہے جس کی چیخ سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہوں؟ کہا یہ صفت سب سے بڑے بھائی یہودا میں موجود ہے۔ پھر بادشاہ مصر نے فرمایا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تمہارے بھائی ایسے ایسے سہ زور، اور اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ڈنڈے پیٹتے بھیڑیے کے سپرد کر دیا اور روتے ہوئے گھر چلے آئے۔ آپ کا یہ فرمانا جو ذرا کسی بلند آواز سے تھا، کھانا کھاتے ہوئے 10 بھائیوں نے سنا، جنہیں بے حد شرمندگی ہوئی۔ پھر جناب یوسف نے بنیامین سے فرمایا کہ کھانا نوش کیجیے۔ بنیامین نے عرض کیا کہ آپ شروع فرمائیں۔ چنانچہ بنیامین کے کہنے سے بادشاہ نے کھانا نوش فرمانے کے لیے اپنا ہاتھ نکالا، تو ہاتھ کا چمکارا تمام سہ نشین میں ہو گیا، اور اسی وقت پیارے بنیامین کے دل پر ایک چوٹ لگی، اور اسے اپنے پیارے بھائی یوسف کی یاد تازہ ہو گئی، کیونکہ ہاتھ کی شباہت اور اس کی خوبصورتی ہو بہو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کی سی ہے۔ اس وقت تک یوسف علیہ السلام کے خیال میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب مثال اور شباہت کا دور ان کے دل میں اور پیدا ہو گیا، اور دست مبارک پر نگاہ پڑتے ہی دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا، اور ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ ہاتھ دیکھتے ہی آخر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دست یوسف جب دکھائی دے دیا، قلب بنیامین کا بس ہل گیا۔ ہاتھ کی صورت وہی صورت ہے بس، حسن کی رنگت وہی رنگت ہے بس، ہو بہو ہے وہی ماں جائے کا ہاتھ، لے گئے تھے جس کو بھائی اپنے ساتھ۔ چوٹ ایک دل پر لگی رونے لگے، ہاتھ سے صبر و سکو کھونے لگے۔ ہاتھ کی آئی ہے وہ سینے میں چوٹ، آہ بنیامین ہے بس لوٹ پوٹ۔
اظہار یوسف علیہ السلام پیارے بنیامین بادشاہ مصر کا ہاتھ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے اور کھانا پینا سب بھول گئے، اور اس بےتابی و مدہوشی کے عالم میں اپنے دل سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ نقاب پوش بادشاہ مصر یقیناً میرا بھائی یوسف ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھلا یوسف کہاں اور شہنشاہ مصر کہاں۔ کبھی بادشاہ کی بے حد تواضع سے یقینی گمان ہوتا ہے کہ یہ یوسف ہے، کبھی اس کے جاہ و جلال سے خوف ہو کر پھر دل بند ہو جاتا ہے، مگر ہاتھ کی صورت اور اس کی خوبی وہ نزاکت صاف بتا رہی ہے کہ یقینی یوسف کا ہاتھ ہے۔ آخر اسی حالت میں آپ امید و نا امید سے شکست کھا کر رونے لگتے ہیں اور آہ یوسف یوسف کہہ کر پچھاڑ کھاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام پیارے بنیامین کی تمام کیفیت نہایت خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل کو ضبط کرتے ہوئے بالکل دم بخود اور ساکت بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جب بنیامین کو ہوش آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بنیامین یہ کیسی بے قراری ہے اور ایسی کیا شے تم نے دیکھی ہے جس سے تمہارا یہ حال غیر ہوا جا رہا ہے۔ بنیامین روتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہوں کیا میں نے دیکھا اے حضور، آپ فرمائیں گے دیوانہ ضرور۔ دست عالی نے مجھے بے خود کیا، میرا سب صبر و سکون جاتا رہا۔ صبح مجھ کو کچھ ہوا ہے اے جناب، آپ یوسف ہیں یقینی با نقاب۔ دے رہا ہے ہاتھ حضرت کا پتہ، آپ ماں جائے میرے بھائی ہیں کیا۔ دل جگر سینہ کلیجہ ہے کباب، اب تو جلدی سے الٹ دیجئے نقاب۔ ہجر کی دل میں نہیں ہے اب سہار، تیر فرقت کے ہوئے ہیں دل کے پار۔ دیر سے کیوں ہو رہا ہے امتحان، چھوٹے بھائی کو نہ کیجئے نیم جان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نقاب الٹنا دیکھ کر یوسف کی طرف دل ساد کر، میں ہی یوسف ہوں تیرا جانے پدر۔ غم علم سب دل سے اپنے دور کر، ہجر کی آتش سبھی کافور کر۔ ہو گئے رخصت سبھی فرقت کے دن، آ گئے صد شکر بس راحت کے دن۔ پھر دونوں بھائی آن لپٹے بھائی سے بھائی وہیں، پھول برسانے لگی وہ سرزمین۔ جب بندھا ہے وصل کا آخر سما، ہو گیا ہے مرغ شادی کا گماں۔ بھائی سے بھائی گلے سے مل گئے، ملتے ہی سینے سے دونوں گس میں تھے۔ ہوش جب آیا تو پھر یہ رنگ ہے، دیکھ کر اس دوسرے کو دنگ ہے۔ یوسف و بنیامین ایک حیرت میں ہیں، راوی کہتا ہے کہوں کیا تم سے میں، وجد کا سا ایک عالم ہو گیا، دونوں ماں جائے ہیں بس حیرت زدہ۔ بڑی دیر میں جب دونوں حقیقی بھائیوں کے دل ٹھیک ہوئے اور دونوں کی طبیعت ذرا ٹھہری تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اصرار سے بنیامین کے اصرار سے حضرت یوسف علیہ السلام خوان نعمت پر بیٹھے اور کھانا تناول فرمانا شروع کیا، مگر بنیامین کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھ جمال یوسف پر گڑ گئی ہے۔ نوالا اٹھاتے ہیں اور مارے خوشی کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں، خواب سمجھوں یا کہ بیداری کہوں، اس مسرت کو میں کیا تسبیح دوں۔ اب تلک دل کو نہیں آتا یقین، کیا میرا بھائی ہے تو اے ہم نشیں۔ پھر پلٹ جاتے ہیں یہ کہہ کر ستاب، تیرے قربا اے سہے والا نقاب۔ اے خدا تیرا کرم مجھ پر ہوا، تو نے یوسف سے مجھے ملوا دیا۔ اب تیرا احسان ہو اے رب حضور، باپ سے بھی ان کو ملوا دے ضرور۔ بنیامین کی تمنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کھانا تناول فرما چکے تو دیگر برادران کنعانی کو حکم ہوا کہ آپ صاحبان کو علیحدہ علیحدہ مکانوں میں ٹھہرایا جائے گا، جہاں آپ کو ہر طرح آرام ملے گا اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نیز تمہارے بھائی بنیامین کو بھی الگ مکان میں اتارا جائے گا۔ بس آپ صاحبان کا جب تک جی چاہے مصر میں رہیں اور تمام ملک مصر کی سیر کریں۔ کنعانی مہمان یہ حکم صحیح سن کر بے حد مسرور ہوئے اور جدا جدا مکانوں میں سب کے سب جا ٹھہرے، جن میں پیارے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے محل سے ملے ہوئے مکان میں ٹھہرایا، جن کے پاس اکثر آپ خود تشریف لاتے اور گھنٹوں آپس میں باتیں چلتی رہتی۔
اور حضرت والد ماجد جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر و اذکار اکثر رہتا اور دونوں بھائی آنسو کے دریا بہاتے۔ کچھ عرصہ تک یہی کیفیت رہی اور جملہ برادران یوسف شہر مصر میں مقیم رہے۔ ایک روز یہودا سب سے بڑے بھائی نے سوائے بادشاہ مصر کے جملہ برادران کنعانی کو اپنے مکان میں طلب کیا۔ چنانچہ سب کے سب بھائی موجود ہوئے اور پیارے بنیامین بھی حاضر ہوئے، اور واپسی وطن کے متعلق یہودا نے بھائیوں سے درخواست کی، آپ لوگ نہایت راحت و آرام سے بادشاہ مصر کے دسترخوان پر خدا کی نعمتیں نوش کر رہے ہیں۔ کچھ آپ صاحبان کو بوڑھے والد اور ننھے بچوں کا بھی خیال ہے کہ ان پر کیا حالت گزر رہی ہوگی۔ باپ کو بنیامین کا فراق اور بچوں کو تمہاری جدائی کس طرح ساک کر رہی ہوگی۔ یہ سن کر ایک لخت مصر سے سب کا دل اکھڑ گیا، اور اسی وقت یہ مشورہ قرار پایا گیا کہ آج حضور سلطانی میں چل کر اپنی روانگی کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہو گیا اور سب کے سب بھائی حضور سلطانی میں درخواست پیش کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے اور حاضر دربار ہو کر عرض کیا کہ حضور سے اب ہم رخصت کی اجازت چاہتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے والد ماجد کے پاس جانے کے خواہش مند ہیں، لہٰذا ہمیں رخصت فرمایا جائے۔ حضور سلطانی میں کنعانیوں کی یہ درخواست منظور ہو گئی اور اسی وقت روانگی کے دن اور تاریخ سے انہیں اطلاع دے دی گئی۔ چنانچہ سلام عرض کر کے وہ سب کے سب اپنے اپنے مکانوں میں آ گئے۔ لکھا ہے کہ بنیامین اپنے مکان میں آ کر خفیہ درجہ سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوسف کا دامن پکڑ لیا اور رو کر عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ ان سوتیلے بھائیوں کو رخصت فرما دیں اور مجھے اپنی ہی خدمت میں رہنے کی اجازت دیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں اور کیا تمہیں ان کی محبت نہیں ہے؟ بنیامین نے عرض کیا، بیوی بھی ہے اور 3 بچے بھی ہیں، جن میں ایک کا نام بھیڑیا ہے، دوسرے کا نام یوسف ہے، تیسرے کا نام خون ہے، اور یہ نام ان کے صرف آپ کی محبت اور آپ کی پیاری یادگار میں نے رکھے تھے تاکہ آپ کی یاد ہر وقت میرے پیش نظر رہ سکے، کیونکہ بھیڑیے نے یوسف کا خون کیا ہے۔ یہ سن کر جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور پیارے بنیامین کی سچی محبت سے آپ بے حد متاثر ہوئے۔ فرمایا، میں تمہارے بھائیوں سے سب کو رخصت کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، مگر خیر دیکھو، تمہارے روکنے کے متعلق ایک حلیہ تیار کرتا ہوں جس سے یقیناً تم میرے پاس رہو گے۔ میں تمہارے روک لینے میں زور یا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، البتہ کسی حلیے یا بہانے سے تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ اچھا، اب تم اس خفیہ راز کی کسی کو خبر نہ دینا اور خاموش سیر دیکھتے رہنا۔ بنیامین نے یہ راز پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کیا اور کہا، کیجئے تدبیر کچھ بہرے خدا، ایک دم کو میں نہیں ہوؤں گا جدا۔ ایک دم فرقت کا اب دشوار ہے، دل میرا مجبور ہے لاچار ہے، اب نہیں دوری کی طاقت اے اکھی، جس قدر ہونی تھی بس وہ ہو چکی۔ دربار خاص۔ دوسرے روز ایک دربار خاص ہوتا ہے جس میں 11 کے 11 کنعانی مہمان پیش ہیں اور حضور سلطانی میں متعدد سوالات پیش ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال پیش ہوتا ہے کہ اے کنعانی مہمانوں، یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ محبت گمشدہ یوسف سے کون کرتا ہے، گمشدہ یوسف سے کون رکھتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت بنیامین کے دل میں ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اے کنعانیوں، تم میں سب سے زیادہ فراق یوسف میں کس کے آنسو بہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ بنیامین کے بہت آنسو بہے ہیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ جو کنعان سے چل کر آئے ہو، یہ بتاؤ کہ ہماری نذر کرنے کے لیے کچھ لائے یا نہیں؟ جواب دیا گیا کہ حضور، خاندان بالکل مفلس و محتاج ہو گیا اور ہمارے پاس کھانے تک کو نہیں رہا۔ مجبور و لاچار ہو کر حضور کا نام سن کر محض خالی ہاتھ حاضر ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ دربار شاہی سے کچھ امداد مرحمت ہو تاکہ خوش و خرم اپنے اہل و عیال اپنے ضعیف والد کی خدمت میں پہنچ کر حضور کے دولت و اقبال کو تعزیت دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، تم لوگ اپنے اونٹوں پر غلہ اور نقدی جس قدر بھی لاد سکو لاد لو،
یہ کہہ کر اناج کی کوٹھیاں اور خزانے کا دروازہ چوپٹ کھول دینے کا حکم دے دیا گیا، اور کل تاریخ روانگی مقرر ہوئی اور دربار برخاست ہو گیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نہایت خندہ اور فرحاں اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئے، اور اب کل کے لیے ان کے دلوں میں گدگدیاں اٹھ رہی ہیں، اور کل کے لیے ایک ایک سانس انہیں پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ آخر جوں توں کر کے شام ہوئی، رات ہوئی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ صبح رخصت جب ہوئیدہ ہو گئی، عید کی سی شکل پیدا ہو گئی۔ آہ یہ حب و وطن کیا چیز ہے، جس سے بڑھ کر بس نہیں ہے کوئی سے۔ آدمی کی شان ہے حب وطن، آدمی کی جان ہے حب وطن۔ اے بسر روز ازل کو یاد کر، اے مسافر بھولتا ہے اپنا گھر۔ صبح کو جب غلہ اور روپیہ پیسہ اونٹوں پر لادنے کا وقت آیا اور بھائیوں کو خدا خدا کر کے یہ رخصت کا وقت نصیب ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک محرم راز خادم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں چپکے سے فرمایا کہ جب غلہ اور خزانہ ان مہمانوں کے اونٹوں پر لادا جا رہا ہو، تم خاص ہمارے پانی پینے کا کٹورا چپکے سے بنیامین کے اونٹ پر جو سامان ہو اس میں چھپا دینا، اور اس پوشیدہ راز کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام اقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی جب ان مہمانوں کا سامان تیار ہو گیا تو ایک محرم راز نے بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ نیز یہ کٹورا کوئی معمولی کٹورا نہیں ہے، بلکہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں ہزارہ روپے کی تیاری کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا نہایت بیش قیمتی کٹورا ہے۔ جب اس قافلہ کا جملہ سامان تیار ہو گیا تو قافلے والوں یہ معزز مہمانوں نے بادشاہ مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے روانگی کا اذن مانگا، جہاں سے حکم ہوا کہ اچھا رخصت۔ یہ سنتے ہی 11 کے 11 بھائی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو گئے اور قافلہ چل نکلا۔ جناب یوسف علیہ السلام انہیں عارضی رخصت دے کر شاہی ورقوں میں آن بیٹھے، اور اب قافلہ کا خوشی خوشی کنعان کی طرف جانا دیکھ رہے ہیں، اور پیارے باپ کے لیے آنسو جاری ہے۔ نیز جب آپ نے دیکھا کہ قافلہ کنعانی حدود مصر سے باہر نکلنے کو ہے، فوراً اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ چند سوار اپنے ساتھ لے کر کنعانی قافلہ کے تعاقب میں جلدی پہنچو، اور اس تمام قافلے کو جلدی ہمارے دربار میں واپس لاؤ، کیونکہ ہمیں ان کی نسبت یہ صبح پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پانی پینے کا کٹورا اپنے سامان میں چھپا کر لے گئے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی ایلچی معاذ چند سواروں کے کنعانی قافلہ کے تعاقب میں پہنچا، اور اس نے بلند آواز سے قافلہ کو روکا اور کہا، یعنی پکارنے والے نے ایک سوار پکارا، اے قافلہ والو، تم لوگ چور ہو، لہٰذا دربار شاہی تک ہمارے ساتھ واپس چلو۔ آہ یہ خوفناک آواز سن کر قافلہ والوں کے ہوش جاتے رہے۔ قافلہ کنعانیوں کا رک گیا، کس خوشی میں کیا سنی غم کی صدا۔ تھم گئے اور رک گئے ان کے قدم، گر پڑے ایک ایک کے پر کوہ علم۔ کس مسرت میں ہوا ہے غم نصیب، ہو چلا تھا سیر کنعاں جب قریب۔ رک گئے اور مڑ کے دیکھا ماجرا، آ رہا ہے مصر کا لشکر چلا۔ ہوش پر ہو گئے ایک ایک کے، ڈر گئے مہمان سارے ڈر گئے۔ ڈرتے ڈرتے ایک نے بڑھ کر کہا، آپ کا فرمائے کیا جاتا رہا، چور ہم ہرگز نہیں ہیں اے فتیٰ، کچھ تو ظاہر ہو کہ کیا کھویا ہے۔ یعنی کنعانیوں نے ان آواز دینے والوں سے کہا کہ تم کس شے کے مثلاً تلاشی اور تمہاری کیا چیز جاتی رہی؟ یعنی شاہی سواروں یا ان آواز دینے والوں نے کہا کہ شاہی کٹورا ہم کو نہیں ملتا ہے، جس کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ جو کوئی اسے برآمد کرے گا ایک بھیڑ بھرے اونٹ کا غلہ انعام پائے گا، اور اس کو انعام دلوانے کے ہم ضامن ہیں۔ سن کے یہ مغموم سب ایسے ہوئے، ہوش اور عقل و خروش سب چل بسے، ایک سکتے کا سا عالم ہو گیا۔
جاتے جاتے قافلہ کیسا گھرا، گھر کی دھن تھی اور وطن کی سیدھ تھی، کیا گڑی کڑی منزل یہ اس پہ آ پڑی، ہائے کیا رستہ میں گھیرا پڑ گیا، مصر کا سارا مزہ جاتا رہا، غم علم سے سب خوشی بدلی وہیں، اور نکلی سب کے تلوں سے زمین۔ کنعانی قافلے کو جب مصر سواروں نے چاروں طرف سے آن گھیر لیا تو وہ سخت پریشان ہوئے اور آپس میں حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے کہ ہاسا و کلام، حق اللہ، ہم میں تو کسی نے ایسا نہیں کیا ہے کہ شاہی کٹورا اپنے سامان یا اپنے اسباب میں چھپایا ہو، یہ ان سواروں کی محض تہمت اور الزام ناحق معلوم ہوتا ہے۔ آخرکار آپس میں یہ اپنی بریت اور بے گناہی پر مطمئن ہو کر مصری سواروں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، چور ہم ہرگز نہیں ہیں، زینہار جانتا ہے ہم کو بس ایک سوار، مصر میں ہم اس لیے آئے نہیں تاکہ فتنے میں پڑے یہاں کی زمین، ہم کو چوری سے نہیں کچھ واسطہ، ہم کو فتنہ سے نہیں مطلب ذرا، نظر شاہی گھر سے واپس لائے ہم اور امانت دار بس کہلائے ہم پہ چوری کا گماں ممکن نہیں، جس کا بس شاہد ہے رب العالمین۔ اے مصری سوارو، تمہیں یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نظر شاہی میں پیش کرنے کے لیے جو کچھ قدر قلیل نذرانہ لائے تھے اور تمہارے ملازمین شاہی کے سہو سے ہمارے اسباب میں بندھا ہوا واپس چلا گیا تھا، وہ بگتا بادشاہ مصر کی حضوری میں لا کر ہم نے دوبارہ پیش کر دیا، نیز حسب وعدہ بنیامین کو حضور سلطانی میں لا کر حاضر کر دیا، جس سے بادشاہ کے ملک میں ہم نہایت امانت دار اور قول و قرار کے پورے ثابت ہوئے اور ہمارا بے حد وثوق ہوا اور ہم نہایت امین کہلائے۔ بس ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی امین امانت دار ہو کر چوری کریں گے اور بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا اپنے سامان میں چھپائیں گے؟ کنعانیوں کی معذرت اور ان کی انتہائی لجاجت سن کر مصری سوار کہتے کیا ہیں، اے کنعانی باشندوں اور اے پردیسی مسافروں، اگر تم اپنی امانت داری کے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے تو یہ بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر کنعانی نہایت برہم ہوئے اور اس خیال سے انہیں اور بھی زیادہ غصہ آیا کہ ہم نے اتنی لجاجت اور اتنی معذرت کی لیکن یہ بولے تو پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ افسوس ان بے رحموں پر کہ ہماری بات کا ان کے دل پر اثر نہیں ہوا اور یہ اس طرح ہم کو چور اور جھوٹا بنا رہے ہیں۔ آخر غصے میں آ کر یہ کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اونٹ یا جس کے سامان میں سے شاہی کٹورا برآمد ہو وہ شخص موئے اونٹ اور موئے سامان کے بحق کے بادشاہ ضبط کر لیا جائے اور اسے ہرگز نہ چھوڑا جائے، اور یہی ہمارے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون ہے کہ سارق بحق مالک 1 سال کے لیے غلام بن کر رہے اور کہیں نہ جا سکے، جسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ظالموں اور چوری کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غرض یہ کہ مصری سواروں کے سزاوار یا اس شاہی ایلچی نے کنعانیوں سے کہا، چونکہ ہماری طرف سے آپ لوگوں پر چوری کا الزام ہے اور آپ لوگوں نے بحالت برآمدگی مال اپنے لیے سزا بھی مقرر کر لی ہے، لہٰذا اب آپ بادشاہ مصر کی خدمت میں چلیں تاکہ ہمارا اور آپ کا وہاں عدل و انصاف ہو، اگر ہم سچے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی اور اگر آپ سچے ہیں تو ہم سزا پائیں گے، چلیے تشریف لے چلیے۔ ستم ہے کہ کنعان کا قافلہ، غضب ہے کہ وہ چور بن کر چلا، حراست میں مہمان آئے سبھی، انوکھی یہ چوری کی تہمت لگی، ابھی جن کے اعزاز کی دھوم تھی، ابھی مہر تھی جن پہ بس شاہ کی، ابھی اب میں وہ چور خائن ہوئے، سواروں کے پہرے میں الٹے چلے، کبھی گیز و غضب میں ہیں تھر تھری، کبھی غم میں ہیں آنسوؤں کی لڑی، چلے مصر کو گیز و غم میں بھرے، جنہیں دیکھتے ہیں پرے کے پرے، غرض رفتہ رفتہ یہ پہنچے وہاں جہاں ہونے والا تھا ایک امتحان۔ کنعانی معزز مہمانوں کا ذیشان قافلہ ایک نہایت پختہ اور امانت کی صورت میں اندرون مصر داخل ہوتا ہے، جہاں کی مخلوق حیرت میں ہے
اور سخت تعجب کی حالت میں خوف زدہ ہو رہی ہے۔ یہ الہی یہ معاملہ کیا ہے؟ افسوس، ایسے ذیشان اور معزز مہمان کیسے عتاب شاہی میں آ گئے؟ کیا اس سے تقصیر بن آئی؟ غرض یہ کہ قافلہ شاہی محلات کے قریب پہنچا، جبکہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی شاہی ایلچی یا سواروں نے عرض کیا، حضور کا طلب دیدہ کنعانی قافلہ حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے کنعانی بادشاہ، ہمیں تمہاری نسبت کچھ شبہ واقع ہو گیا ہے، جس کے رفع کرنے کے لیے ہم نے تمہیں واپس طلب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پانی پینے کا کٹورا گم ہے، کہیں اس کا پتہ نہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ مبادا تمہارے سامان میں نہ رکھا گیا ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کے سامان کی تلاشی لے کر اپنا اطمینان کر لیں۔ کنعانیوں نے اپنی سچائی اور امانت داری کے ضیم میں نہایت سینہ سپر ہو کر جواب دیا کہ ضرور ہماری تلاشی لی جائے، اور جس کے سامان میں حضور کا کٹورا نکلے اسے اپنی غلامی میں لے لیا جائے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام تلاشی کا حکم دیتے ہیں، مگر سب سے پہلے بنیامین کی تلاشی لینے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ راز پھاس نہ ہو جائے، اس لیے پہلے سوتیلے بھائیوں کی تلاشی کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ بحکم شاہی تلاشی شروع ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اپنے بھائی بنیامین کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی شروع کی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے سمعون کی تلاشی ہوئی، مگر اس کے پاس سے سوا اس کے اپنے سامان کے جو بادشاہ نے اسے مرحمت فرمایا تھا کچھ برآمد نہ ہوا، اور کٹورا وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا۔ جب سمعون کے پاس میں سے کٹورا برآمد نہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، اب ہمیں اطمینان ہو گیا، اور تمہاری طرف چوری کا جو شبہ تھا ہمارے دل میں ہوا تھا وہ جاتا رہا، لہٰذا اب ہم تلاشی موقوف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سن کر سمعون کا سرخ چہرہ رو پھیل پڑتا ہے اور کہتا ہے، اب نہیں یہ ہو سکے گا اے حضور، ہم تلاشی آپ کو دیں گے ضرور، اب نہ ہم یہاں سے ہٹیں گے زینار جب تلک عزت نہ کر لیں برقرار، دیں گے ایک ایک کی تلاشی آپ کو، اب تو ہی ٹھان لی بس کچھ بھی ہو، لیجئے سب کی تلاشی لیجئے، سرخ روح جلدی سے سب کو کیجئے، آل اسرائیل ہیں ہم اے جناب، ہم سے یہ ممکن نہیں ہے ارتکاب، سرخ روح ہو کر ہٹیں گے یہاں سے ہم، اس لیے آئے نہیں کنعان سے ہم سے یہ ذلت نہ جھیلی جائے گی، ایک کٹورے کی ہمیں تہمت لگی، حیف ہے اپنے لیے صد حیف ہے، مصر میں آ کر ہمیں چوری لگے، مہربانی کیجئے ہم پر حضور، لیجئے سب کی تلاشی ضرور۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے کنعانیوں کے اصرار سے مزید تلاشیوں کا حکم دیا، اور پھر یہودا کے اسباب کی تلاشی لی گئی جس میں کٹورا برآمد نہ ہوا، راویل کی تلاشی ہوئی، اس میں سے بھی کچھ نہ نکلا، غرض ایک کے بعد ایک دیگر 10 سوتیلے بھائیوں کی تلاشی لے لی، جن میں ایک ایک کے پاس سے بھی شاہی کٹورا نہ نکلا، اور 10 کے 10 نہایت سرخ روح ثابت ہوئی، جس پر شاہی حکم صادر ہوا کہ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ آپ لوگ سارق نہیں ہیں، اور آپ نے ہمارے پانی پینے کا کٹورا نہیں چھپایا، بس ہم آپ کو چھوڑتے ہیں اور وطن جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور 11ویں بھائی کی تلاشی موقوف کرتے ہیں، کیونکہ جب 10 بھائیوں کے سامان سے ہمارا کٹورا نہیں نکلا تو 11ویں کے سامان سے کیا نکلے گا، جاؤ ہم معاف کرتے ہیں۔ اس پر 10 بھائی نہایت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر یہ کہا، یہ نہیں ہوگا کبھی، لے تلاشی آپ بنیامین کی، 10 کی جب لی ہے تلاشی آپ نے، 11واں کیوں اس تلاشی سے بچے، جائزہ اس کا بھی لیجئے اے حضور، ورنہ یہ اس پر کرے گا بس ضرور۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے اصرار کو بنیامین کی تلاشی شروع کی، غور سے سنا اور اپنے دل میں کہا کہ تم کب اس کی یا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کی عزت و توقیر گوارا کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ اچھا، ہم اس کی تلاشی لیں گے، اللہ تمہاری اور اس کی شرم رکھے۔ یہ کہہ کر خدام شاہی کے نام حکم صادر ہوا کہ 11ویں مہمان کی بھی تلاشی لی جائے۔
چنانچہ سائی خدام بنیامین کے سامان کی تلاشی میں مصروف ہوئے اور تمام مخلوق کی آنکھوں کے سامنے دیکھتی آنکھوں تھوڑی سی دیر میں وہ شاہی بیش قیمت کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ بنیامین کے اسباب میں سے وہ کٹورا برآمد ہو گیا۔ جس کے دیکھتے ہی تمام بھائیوں کے تلوں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ رنگ سارے بھائیوں کے فک ہوئے، سب کے سب ہوش و خروش جاتے رہے۔ عقل ضائع ہو گئی ایک ایک کی، اور لبوں پر سب کے خشکی آ گئی۔ اس قدر ان کی ہوئی شرمندگی، تلخ گویا ہو گئی بس زندگی۔ کیسے دریائے ندامت میں گرے، کیسے سر کنعانیوں کے جھک گئے۔ دیر تک سکتے کا عالم ہو گیا، دیر تک ان پر رہا محشر بپا، اور پھر سنبھلے تو یوں سنبھلے سبھی، ننھے سے بھائی کی سامت آ گئی، ہو کے برہم پل پڑے اس پر تمام۔ اور کیا یامین سے پھر یہ کلام، کیا غضب تو نے کیا، یہ کیا ستم، آل اسرائیل کا کھویا بھرم۔ خاک میں تو نے ملا دی آبرو، حیف کی چوری کی تو نے جستجو۔ تو نے رسوا کر دیا ہم کو ستم، تو نے یہ کیسا دیا ہم کو علم۔ ہائے کیا پردیس میں عزت گئی، ہائے کیسی ہم کو رسوائی ہوئی۔ آخرس بھائی اسی یوسف کا تھا، جس نے ہم کو اس سے پہلے دکھ دیا۔ بس یہی امید ہم کو تجھ سے تھی، خوب تو نے آج ذلت ہم کو دی۔ بنیامین کہتے ہیں میں نہیں کچھ جانتا یہ کیا ہوا، میں نہیں واقف کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ کٹورا میں نے رکھا ہو اگر، ہاتھ جل جائیں میرے بس زور و تر۔ اس میں ذرہ بھر نہیں میری خطا، کام یہ کس نے خدا جانے کیا۔ سوتیلے بھائی کہتے ہیں یہ کٹورا تو نے جب رکھا نہیں، پھر کہاں سے آ گیا اے ہم نسی۔ ہاتھ جب اس کو نہیں تیرا لگا، اونٹ پر تیرے یہ اڑ کر آ گیا۔ واقعی تو نے چرایا ہے اسے، واقعی تو نے چھپایا ہے اسے۔ بنیامین کہتے ہیں لو سنو اے بھائیو اس کا جواب، اپنے دل میں تم نہ کھاؤ پیچ و تاب۔ جس نے اونٹوں پر وہ رکھے تھے قدم، اس نے ہی رکھا کٹورا پہ بے سکم۔ تم نے چوری کی تو بس میں نے بھی کی، تم اگر ہو شاہ تو میں بھی وہی۔ مجھ کو ناحق تم نہ یوں رسوا کرو، بلکہ سب اللہ سے ڈرتے رہو۔ جیسے تم اس مرتبہ تھے بے قصور، بے خطا ہوں اس دفعہ میں بھی ضرور۔ بنیامین کی گرفت۔ جب سب سے پچھلی اور آخری تلاشی میں بادشاہ مصر کے پانی پینے کا کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا، تو حسب قرار داد یہ لازم ٹھہرایا کہ بنیامین کو بادشاہ مصر 1 سال کے لیے غلامی لے لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی تدابیر اور حکمت عملی میں کامیاب ہو گئے اور کٹورا چھپانے کا راز بالکل پوشیدہ اور حسب منصا مخفی رہا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ کامیاب تدبیر بتائی، ورنہ مصر کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی بنیامین کو ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں روک سکتے تھے، اور اللہ کو منظور ہوتا تو اور بہت سی باتیں ممکن تھیں۔ بس ہم جس کو چاہتے ہیں حسن تدابیر میں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا موجود کر دیتے ہیں۔ یہاں کی یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ملک مصر کا کیا قانون تھا، جس کی زد سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو نہیں روک سکتے تھے۔ وہاں کا قانون یہ تھا کہ چور نے اگر 1 پیسہ کی چیز چرائی ہے تو اس سے 2 پیسے جرمانہ وصول کیے جاتے تھے، اور اس کو تازیانے مار کر شہر سے نکال دیا جاتا تھا۔ بس اگر مصری سزا پیارے بنیامین کو ملتی تو مقصود اصلی فوت ہو جاتا، اور بنیامین پیارے بھائی کے پاس رہ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی سزا مقرر کرائی۔ جب وہ شاہی کٹورا بنیامین کے اسباب میں سے برآمد ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعانیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگ اپنے کو پیغمبر زادہ بتائیں اور آل اسرائیل کہیں، اور افعال آپ کے ایسے شرمناک ہوں۔ یہ سن کر کنعانی اور بھی زیادہ دریائے ندامت میں غوطہ زن ہوئے اور اپنی ذات کی بریت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہا کہ اے بادشاہ، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، ہم میں بنیامین ہی ایک ایسا بدنام بندہ رہ گیا ہے جس نے اس پرائے دیش میں
ہمیں رسوا کیا اور ہمیں منہ دکھانے کی جگہ باقی نہ رکھی۔ خیر جاتا رہا کہاں ہے، اس سے ہم سمجھیں گے اور اس کو شاہی کٹورا چرانے کا پورا مزہ چکھائیں گے۔ اور حضور اس کی خطا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کی ماں راحیل ایک ایسی عورت تھی جس کی اولاد فطرتاً سب کو ستانے اور آزار دینے والی پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے اس کا ایک حقیقی بھائی یوسف تھا، وہ بھی اسی طرح سب کو مصیبت میں ڈالتا رہا۔ وہ تو یہ خیریت ہوئی کہ بچپن میں ہی اسے بھیڑیا کھا گیا، ورنہ اس سے بھی زیادہ ضرور رسوا ہوتا اور ہم لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کرتا۔ نیز وہ بھی بڑا چور تھا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل فرماتا ہے، یعنی کنانیوں نے کہا اس نے چوری کی تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا حقیقی بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سخت غمگین ہوئے اور آپ نے چاہا کہ کنانیوں کو جواب دیں، یعنی یوسف علیہ السلام نے جواب دینا چاہا مگر اس کو اپنے دل میں رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ صرف اتنا ضرور فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم بڑے شریک لوگ ہو، نیز اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے بھائی نے کیا کیا تھا اور وہ کیسا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بطور گرفت کے اپنی پیشی میں طلب فرما لیا اور کنانیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے والد سے جا کر کہو کہ بنیامین کو بادشاہ مصر نے روک لیا۔ پھر جس وقت بنیامین کو ملازمین شاہی بادشاہ کی خدمت میں لے کر چلے ہیں تو بھائیوں کے دل اس گرفتاری سے بھر آئے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ آج بنیامین تیرے واسطے تیرے سوتیلے بھی تجھ پر رو دیے، گو ہے سوتیلا مگر بھائی ہے تو، ہو رہائی کی نہ کیوں کر جستجو۔ چھا گیا ایک کے پر رنجو تاج، سخت غصے میں بھر آئے سب کے سب، سرخ چہرہ ہو گیا ہر ایک کا، دیکھیے کرتے ہیں کیا محشر برپا۔ آل یعقوبی وہ غصے میں بھری، چھٹ گئی ہے گیز میں ایک تھر تھری۔ آہا بنیامین یہ کیا ہو گیا، تجھ کو اپنے ہاتھ سے کیوں دے دیا، کاٹتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سبھی، آہ یہ کیسی مصیبت آ پڑی۔ باپ کو کیا منہ دکھائیں گے بھلا، کھو کے بنیامین کو جائیں گے کیا، ہم نہ جائیں گے کبھی ساتھ، بس جب تک نہ ہوگا اے اکھی۔ کنانیوں کا غصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بنیامین کی گرفتاری سے اس کے سوتیلے بھائی سخت غصے میں بھر گئے ہیں اور ان کو یہ امر بھی نہایت ناگوار ہے، نیز جناب یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں کے غصے سے بھی خوب واقف تھے۔ العظمت اللہ غضب کیا ہے، ایک قیامت ہے، کیونکہ جب گیز میں آ کر کوئی چیختا ہے تو مخلوق کے پتے پھٹ جاتے ہیں، نیز غصہ میں ان کے بدن کے بال کھڑے ہو کر لوہے کے کانٹوں کی طرح کپڑے پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں اور ان سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور ان کی آنکھوں میں سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس خوفناک غصے اور غیظ و غضب کے آثار دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام ڈر گئے اور جلدی سے آنے والی آفت کو روکنے کی آپ نے تدبیر سوچی اور اپنے فرزند افراہیم کو اپنے پاس بلا کر کھڑا کر لیا۔ افراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند ہیں اور والدہ اس پیارے فرزند کی حضرت زلیخا ہیں، اور عمر ان کی اس وقت 5 سال کی ہے، جو والد ماجد کے تخت شاہی کے پاس کھڑے ہیں، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قریب بلا کر یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اے نور عین، جس وقت تمہیں اشارہ کروں اور جس کی طرف اشارہ کروں فوراً اس کی پشت پر جا کر اپنا ہاتھ لگا دینا اور جلدی سے میرے پاس چلے آنا۔ صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے لیے بالکل آمادہ اور تیار کھڑے ہیں۔ ادھر کنانیوں پر ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے، نیز جوش ان کا یہاں تک بڑھ رہا ہے اور یہاں تک مسورے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ راویل غصے میں بھرا ہوا اپنے دیگر 9 بھائیوں سے کہتا ہے کہ صرف مجھ اکیلے کو مصر کی تمام مخلوق پر چھوڑ دو، تاکہ ان سب کو میں اپنی ایک چیخ سے خاک کر دوں، اور تم 9 مل کر بادشاہ پر نرگا کر کے اسے ہلاک کر دو، یا بادشاہ کو مجھے دے دو
اور تمام مخلوق سے نپٹ لو۔ بہرحال جو کچھ کرنا ہے وہ اس وقت کرو اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلو، اور اب ایک لحظہ کے لیے اسے نہ چھوڑو اور خود بھی ایک لحظہ یہاں نہ ٹھہرو۔ یہ سن کر 9 بھائیوں نے اسے سمجھایا اور کہا، دیکھو اتنے سخت جوش انتقامی کا وقت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اگرچہ ہمارے بھائی کو ہمارے ہی قانون کے مطابق 1 سال کے لیے لیا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے وہ ہمارا محسن بھائی بھی تو ہے۔ دیکھو کیسے کیسے اس نے ہمارے ساتھ احسان کیے۔ بھائیوں کی اس نصیحت پر راویل اور زیادہ برہم ہوا اور غصہ میں آ کر 9 بھائیوں کو جھڑک دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ اور میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ حاشاؤ کلّا، میں اپنے بھائی بنیامین کو چھڑا کر رہوں گا، مجھ سے یہ ہرگز نہ دیکھا جائے گا۔ آہ بنیامین یا قیدی بنا، باپ کو جا کر میں کیا دوں گا جواب؟ بات اپنی کس قدر ہوگی خراب، منہ دکھانے کو جگہ ہوگی نہیں، کچھ نہ بن آئے گی اس دم بایقین۔ اس سے بہتر یہ ہے ہم مر رہیں، ورنہ بنیامین کو لے کر چلیں۔ زور و طاقت اپنی کب کام آئے گی، آج کی مشکل نہ جب حل ہو سکے۔ سن کے یہ راویل سے سرما گئے، بھائی بھی غصے میں سب گرما گئے۔ دیکھ کر یہ حال یوسف ڈر گئے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھرا اٹھے اور کہا دل میں، الہی خیر ہو، آ گیا ہے جوش جس راویل کو دیکھیے ہوتی ہے کیا آفت بپا، رحم فرما مجھ پہ اے میرے خدا۔ غصے میں آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ راویل سخت برہم ہو رہا ہے اور اس کے گرمانے سے دیگر بھائی بھی سخت غصے میں بھر آئے، خوف زدہ ہوئے کہ اتنے میں راویل بادشاہ مصر اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوا، جس کے تمام جسم کے بال لوہے کے کانٹے بن کر کپڑے پھاڑتے ہوئے باہر آ گئے اور ان میں سے خون ٹپکنے لگا اور آنکھوں میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اور پھر راویل چاہتا تھا کہ ایک چیخ مار کر سب کو ہلاک کر دے کہ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فرزند افراہیم کو راویل کی طرف اشارہ کیا۔ نور نظر افراہیم چپکے سے آئے اور آہستہ سے راویل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر تخت شاہی کے پاس چلے گئے۔ آل اسرائیل کا غصہ مسحور تھا، مگر ساتھ ہی اس کے اتار بھی اس غصے کا ان کی آل میں موجود تھا، یعنی یہ کہ جب کوئی ان میں سے غصے میں بھرتا تھا تو ان کی اولاد میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، جس سے غصہ کرنے والے کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور وہ مثل پانی کے ہو کر رہ جاتا تھا۔ غرض یہ کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ راویل انتہائی جوش میں بھرا ہوا تھا، چاہتا تھا کہ تمام دربار یوسف کو پلٹ دے، ہر چند چیخنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، بجائے غصے کے پانی پانی ہو گیا، آنکھیں بجائے شعلہ برسانے کے آنسو ٹپکا رہی ہیں، بال بجائے آئینی خار ہونے کے سردی پا کر مرجھا گئے تھے۔ آخر راویل اپنی دیگرگو حالت دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیتا ہے اور حیرت زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ راویل کی حالت دیگرگو دیکھ کر یہودا سخت برہم ہوتا ہے اور اسے نفرین کرتا ہوا خود آگے بڑھتا ہے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکالنا چاہتا ہے کہ ایک چیخ مار کر سب کو ہلاک کر دے کہ اتنے میں شاہی اشارے سے وہی نور عین افراہیم چپکے سے آتا ہے اور یہودا کی پشت پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے تخت کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جو یہودا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو مثل ٹھنڈے پانی کی وہی کیفیت پاتا ہے جو اس سے پہلے راویل بھائی کی کیفیت ہوئی تھی۔ وہ دم بخود اور ساکت ہو کر اپنی رانیں پیٹ لیتا ہے کوئی اولاد یعقوبی یہاں جس نے مجھ کو چھو لیا ہے بے گماں؟ کیا ہوا ہے ہاتھ وہ غصہ میرا، برف میں کس نے مجھے نہلا دیا؟ کس نے رکھا ہاتھ میری پشت پر؟ حال یہ کس نے کیا زیر و زبر؟ کون ایسا آ گیا آخر یہاں؟ آل اسرائیل ہے جو بے گماں۔ عقل میری دنگ ہے، حیران ہوں، بن نہیں آتی ہے کچھ میں کیا کروں؟ یہودا کے یہ عاجزانہ فقرے سن کر سمعون کے دل میں جوش پیدا ہوا اور اب اس نے بھی غیظ و غضب کا ایک آخری حملہ کرنا چاہا۔ چنانچہ سمعون کی مارے غصے کے وہی حالت ہو گئی اور
اسی طرح آگ کے شعلے اس کی آنکھوں سے بھی نکلنے لگے، اور اس نے ایسے خوفناک حملے کا ارادہ کیا جو پہلے دونوں حملوں سے بڑھا ہوا تھا، اور اب اس کا غصہ بھی پہلے دونوں بھائیوں کے غصوں سے بڑھ گیا ہے، اور یہ انتہائی غیظ و غضب میں آ کر اور آگ بگولا ہو کر خود بادشاہ مصر کو ہلاک کرنے کے ارادے سے اندھی و مینا کی طرح تخت کی جانب بڑھتا ہے، اور قریب ہے کہ تخت شاہی پر چڑھ آئے اور پیارے یوسف علیہ السلام پر حملہ کر بیٹھے۔ سمون کی یہ حالت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام جو انہی کے بھائی تھے نہ رہ سکے، فوراً تخت سے اتر کر سامنے آئے، جن کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، شاہانہ ٹھاٹھ ہے اور نہایت استقلال سے آتے ہیں، اور آپ سمعون کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس طرح زمین پر لٹا دیتے ہیں جیسے کسی بچے کو کوئی لٹا دیتا ہے۔ پھر جوش میں آ کر فرماتے ہیں، تم نے اے کنعانیوں سمجھا ہے کیا، اور تمہارے جوش سے ہوتا ہے کیا؟ اپنی قوت پر ہے تم کو کیا گھمنڈ؟ سارے کر دوں گا تمہارے کھیل بند، اور کچھ غصہ دکھاؤ اپنا تم، اور کوئی ڈھونگ لاؤ اپنا تم، چیخ سے غارت کرو مخلوق کو، میں بھی دیکھوں گا بہادر کیسے ہو، اور سہ زوری کی دکھلا دو بہار، میں بھی دیکھوں کس قدر ہو سہ جوار، ختم کر دوں آج سب جوش و خروش، اور دیکھیں کس کے پھر اڑتے ہیں ہوش، غالب و مغلوب کی دیکھو بہار، جس کو دے مولا میرا پروردگار، آگ پانی کا سا نقشہ پاؤ گے، گیس میں آتے ہی تم مر جاؤ گے، آخرس جھکتے بن آئے گی تمہیں، اور یہ قوت ستائے گی تمہیں۔ حضرت یوسف نے جب جھٹکے دیے، دلولے کنعانیوں کے سب مٹے۔ آج جانا سوال، جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے سمون کو زمین پر پڑا دیکھ کر کنعانیوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ بھائیو، یہ کیا ماجرا ہے اور کیا بھید الہی ہے؟ ہم نے آج تک ایسی قوت والا اور ایسا بہادر شخص کہیں نہیں دیکھا جیسا کہ بادشاہ مصر ہے، نیز آج تک ہمیں یہی علم تھا کہ دنیا جہاں میں ہم سے زیادہ کوئی سرزور اور قوت والا نہ ہوگا، مگر آج ہمیں ثابت ہو گیا ہے کہ خدا کی خدائی میں ہر وقت ہر قوت والے سے زیادہ قوت والا موجود ہے۔ الہی توبہ، الہی توبہ، خداوند اب کبھی ہم اپنی قوت پر نازا نہ ہوں گے، اور کبھی اپنی سرزوری پر گھمنڈ نہ کریں گے، غرض یہ کہ نہایت نادم و محبوب ہوتے ہوئے 10 کے 10 بھائی پانی پانی ہو جاتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری سے بادشاہ مصر کی خدمت میں دست بستہ نہایت مایوسانہ عرض کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ مولا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے عزیز مصر شاہ کریم، رحم کر ہم پر کہ ہیں حال سقیم، ہم مسافر بے وطن ہیں اے سخی، ہم ہیں سائل اور بس تو ہے غنی۔ والی مصر جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت سن کر اتنے بے چین ہوئے کہ اندرون نقاب آپ کے آنسو جاری ہو گئے، اور زار و قطار روتے ہوئے چاہتے ہیں کہ والد ماجد کے خیال سے بنیامین کو چھوڑ دیں اور رہا کر دیں، مگر قضاء و قدر آپ کو مجبور کر رہی ہے، اور اس کا یہی منشا ہے کہ نہیں، بنیامین کو یہیں رہنے دو اور ہماری قدرت کا تماشا نہایت خاموشی سے دیکھتے رہو۔ چنانچہ آپ کنعانیوں کے جواب میں اپنے قلب کو سنبھالتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے کنعانیوں، اس شخص کو چھوڑ کر جس کے پاس سے اپنی چیز برآمد ہوئی ہے، کسی دوسرے شخص کو پکڑ لیں، ایسے فعل سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم اللہ کے نزدیک نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ بس اے کنعانیوں، مجھ سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ میں تم میں سے کسی بے خطا کو پکڑ لوں اور بنیامین کو چھوڑ دوں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے اس جواب سے وہ نہایت مایوس ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، تو بتاؤ اب کریں تدبیر کیا؟ مدعا یوں بھی نہ کچھ حاصل ہوا، آہ کس مشکل میں جاں آ پڑی، کشتی منسا کہاں آ کر اڑی، ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، مشورہ سب دل کا دل میں رہ گیا، اس خوشی میں کیا غمی ظاہر ہوئی، بھائیوں یہ کیا مصیبت آ پڑی۔
یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام بنیامین کی رہائی کے بارے میں نا امید ہو گئے تو اب وہ دریائے مسلحت میں غوطہ زن ہونے کے لیے 10 کے 10 ایک جگہ تخلیے میں بیٹھے اور آپس میں کہا، لو بھائیوں، اب بتاؤ کیا تدبیر کریں اور کس طرح بنیامین کو مخلصی دلا کر اپنے ساتھ والد ماجد کی خدمت میں لے جا سکیں۔ ہر ایک دوسرے سے دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ بھائی اب کیا کیا جائے اور اس نئی مصیبت سے کس طرح چھٹکارا مل سکے۔ آخر سوچتے سوچتے یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت والد ماجد نے بنیامین کے بارے میں خدا کی قسم دے کر تم سے قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم سے ایک بڑی خطا بھی ہو چکی ہے، وہ تمہیں خوب معلوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے۔ یعنی یہودا نے پھر اپنے بھائیوں سے یہاں تک کہا کہ بھائیوں، جب تک مولا تعالیٰ میرے لیے کوئی صورت نہ نکالے گا میں اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا۔ نیز میرا اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ ہر اڑی مشکل کو سہل فرمانے کے لیے بہتر سے بہتر تدبیر نکالتا ہے اور بندوں کی مشکلیں آسان کیا کرتا ہے۔ بس میرے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ جس سے تم بھی خدا چاہے پسند کرو گے، اور بات یہ ہے کہ بنیامین کے ساتھ میں یہاں رہوں گا اور اس کے تمام آرام و راحت کا خیال رکھوں گا، اور تم سب بھائی مل کر حضرت والد صاحب کی خدمت میں جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اے والد بزرگوار، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی جس سے وہ 1 سال کے لیے گرفتار ہو گیا۔ نیز ہم آپ سے سچی سچی وہی بات عرض کرتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھی ہے اور ہمیں معلوم ہے۔ نیز بنیامین کے ہم محافظ تھے، مگر گردش آسمانی سے ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ پھر یہ کہنا کہ حضور، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مصر کے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ بنیامین کو چوری کے معاملے میں دیکھ رہے تھے، یا ان قافلے والوں سے جس میں کہ ہم آئے ہیں دریافت کر لیں کہ ہم سچے ہیں یا نہیں۔ غرض یہ کہ جملہ کنعانی لوگ یہودا کے اس مشورے کو بہتر سے بہتر خیال کرتے ہیں اور بہت عمدہ تدبیر سمجھ کر مجلس مشورہ ختم کرتے ہیں، اور اب یہ 9 بھائی یہودا کو یہیں مصر میں چھوڑتے ہیں اور 9 کے 9 ایک قافلہ کے ہمراہ جو آج ہی شہر مصر سے کنعان کی سمت جانے والا تھا باعجلت تمام اسی روز روانہ ہو جاتے ہیں اسرائیل کو اطلاع۔ غرض یہ کہ ان 9 کے 9 بھائیوں کا گروہ مصری قافلہ کے ہمراہ منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا شہر کنعان میں داخل ہوا، جس میں سے یہ 9 بھائی اسرائیلی محلے کی طرف مڑے اور سب سے پہلے یہ نہایت غم و اندوہ کے لیے بیت الحزن یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوٹھری میں پہنچے، اور والد ماجد کو ڈرتے ڈرتے آہستہ سے آواز دی، جو اپنے فرزندوں کی آواز پہچان کر فوراً کھڑے ہو گئے، اور پہلا سوال یہ کیا کہ بنیامین کہاں ہے؟ پہلے اسے میرے گلے لگاؤ، کیونکہ وہ میرے کھوئے ہوئے یوسف کی نشانی ہے۔ غیب کی خبر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پیارے یعقوب علیہ السلام اللہ کے معصوم نبی ہیں، مگر اب تک انہیں خبر نہیں کہ یوسف تو کھویا تھا۔ یہ بھی لیجئے، بنیامین بھی آپ سے چھن گیا۔ اللہ اللہ بنیامین کو گلے لگانے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور اپنے دل میں قطعی یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے میرے چھوٹے سے نور عین کو اب میرے گلے سے لگاتے ہیں۔ غیب کا مالک ہے تو اے کبریا، غیب داں کوئی نہیں ہے دوسرا، ہو پیغمبر کوئی یا کوئی ولی، غیر ممکن ہے خبر کی ہو غیب کی۔ ہاں اگر اللہ دے دے کچھ خبر، فضل ہے اس کا، کرم ہے سربسر۔ فرزندان یعقوب علیہ السلام واجد ماجد کی یہ بے کابونا حالت دیکھ کر اظہار حال کرتے ہوئے اور زیادہ غم و علم کر رہے ہیں، اور ان کی زبان یاری نہیں دے رہی ہے کہ ضعیف باپ کے سامنے بنیامین کی گرفتاری کا حال دہرائیں اور کس دل اور کس زبان سے ایک غمناک خبر سنائیں۔ چنانچہ ایک شکستہ کا عالم ہے
اور سب کے سب خاموش کھڑے ہیں۔ آخر آپ نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنی زبان سے فرمایا، کیسے چپ یہ چاپ ہو، کیسے ہو گم، میرے بنیامین کو لائے بھی ہو تم، یا گنوا آئے اسے بھی تم کہیں، سچ بتاؤ کیا ہوا وہ نور ہے، بھیڑیے نے کیا اسے بھی کھا لیا، ظلم یا کچھ دوسرا اس پر کیا، یا جہاں یوسف گیا وہ بھی گیا، سچ بتاؤ تم نے اس کو کیا کیا، آہ بنیامین کیا تو بھی گیا، تجھ کو بھی یوسف نے کیا ٹھہرا لیا۔ فرزند اب کہتے ہیں، اپنی حالت آپ سے ہم کیا کہیں، غم علم یاری نہیں دیتا، کیا کہیں ہم کس بلا میں گر گئے، عرض کرتے ڈر رہے ہیں آپ سے، ہاں مگر کہنا ہمیں ہوگا ضرور، کیونکہ ہم ہیں اس میں بالکل بے قصور، سچ کہیں گے ہم خدا لگتی ہوئی ہم پہ جیسے کچھ مصیبت آ پڑی۔ اے والد بزرگوار، جب ہم بنیامین کو لے کر مصر پہنچے تو ہماری خاطر و مدارت میں بادشاہ مصر نے کوئی دکیا باقی نہیں چھوڑا، اور پھر ہم سب کو رخصت کیا تو غلے اور نقدی سے ہمارے اونٹوں کو لاد دیا اور نہایت اعزاز کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ جب ہمارا قافلہ ایک منزل کے قریب پہنچا تو یکایک مصر کا ایک لشکر آیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا نہیں ملتا ہے، لہٰذا تمہارے قافلہ کی تلاشی ہوگی۔ اے والد بزرگوار، ہم نے انہیں تلاشی دی تو افسوس صد افسوس کی پیارے بنیامین کے سامان میں سے وہ شاہی کٹورا برآمد ہو گیا، اور بموجب ہمارے قانون کے بنیامین کو بادشاہ مصر نے 1 سال کے لیے روک لیا، جس کی محبت میں آپ کا فرزند یہودا بھی وہیں رہ گیا ہے، اور وہ بنیامین کی تمام تکالیف و مصائب کی ذمہ داری و حفاظت سال بھر کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے گا۔ نیز یہودا نے چلتے ہوئے ہم کو اور جناب کو بہت اطمینان دلایا ہے کہ جملہ برادران اور حضرت والد ماجد نور عین بنیامین کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ اللہ اسے کسی نوع کی تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ ہے یہودا اس پہ بے حد جانثار، آپ جیسا وہ اسے کرتا ہے پیار، اپنی آنکھوں میں اسے رکھے گا وہ، اور ذرا الفت نہ ہونے دے گا وہ۔ آپ اطمینان رکھیں اے جناب، آپ کا فرزند آئے گا ستاب، کچھ نہیں تکلیف پہنچے گی اسے، بلکہ وہ لوٹے گا راحت کے مزے، بادشاہ عزت سے رکھے گا اسے، اور بہت کچھ مال و زر دے گا اسے، خوب مالا مال وہ ہو جائے گا اور منمانی مرادیں پائے گا، چند دن میں آن پہنچے گا یہاں، آپ اطمینان رکھیں بے گمان۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں سے پیارے بنیامین کے ضائع ہونے یا قید ہونے کی داستان علم سنی تو جناب کے تلوؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور قلب مبارک پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر بیٹھ گئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ آپ کو بالکل یقین نہ آیا، اور آپ یہی سمجھے کہ یوسف کی طرح بنیامین کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا، صرف میرے اطمینان دلانے کے لیے 1 سال قید ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ غرض یہ کہ دیر تک آپ بے ہوش پڑے رہیں، جب آپ کو ہوش آیا تو دریغ کے ساتھ روتے ہوئے اور درد کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ ایک جھوٹی بات بنا کر لائے ہو، خیر اچھا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی صدمے کی اور ایک جگر خراش خبر سن کر بے ساختہ فرمایا، صبر اچھی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ پاک کی ذات سے توقع ہے کہ وہ میرے سب لڑکوں کو میرے پاس موجود کر دے گا، اور وہ مجھ کو سب سے ملا دے گا، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا
اور میری حالت سے خوب واقف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب کو دونوں نور عین یوسف و بنیامین کی مفارقت کا دریائے غم جوش میں آ گیا، اور بالکل از خستہ درفتہ اور بے قرار ہو کر وہاں سے کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں پاک میں نقل فرماتا ہے، یعنی یعقوب اپنے بیٹوں کے پاس سے اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھے اور اپنے کو یاد کر کے کہنے لگے، ہائے یوسف۔ غم رسیدہ جناب یعقوب علیہ السلام کا اس وقت ہائے یوسف کہنا تھا کہ ایک بجلی تھی جو 14 طبق پر گری، تمام شجر و حجر ہل گئے اور آسمان کے فرشتے چلا اٹھے اور عرش سے تا فرش سے ہلنے لگے، سحر سے لرز گئی اور حضور رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دوسرے فرشتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، خود قابض الوار روح ملک الموت بے چین ہو گئے اور بے ساختہ حضور خداوندی میں عرض کیا، اے عرش و فرش اور 14 طبق کے مالک اور اے سارے جہاں کے اور یوسف و یعقوب کے پروردگار، مجھے اجازت دی جائے کہ میں یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی دلجوئی اور ہمدردی کروں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل کو اجازت ہوئی اور اسی وقت جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اسی بیت الحزن یا غمکدے میں پہنچ کر بآواز ملائکہ سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے آئے ہو تم جلدی کہو، لے کے کیا جاؤ گے میری روح کو؟ کیا میں لے کے جاؤں گا یوسف کا داغ؟ دل میرا اس سے نہ ہوگا باغ باغ، داغ فرقت اس قدر کھاؤں گا میں، بے ملے یوسف سے کیا جاؤں گا میں؟ جی کی جی میں ہے رہے گی آرزو، یوسفہ جلدی دکھا دے سکوں تو۔ قابض الارواح آ پہنچے یہاں، اپنی صورت تو دکھا دے میری جان۔ اب تو میرا وقت آخر ہو گیا، اب تو تیرا باپ دنیا سے چلا، اب تو میرے سانس آخر ہو گئے، اب تو بس صورت دکھا دے تو مجھے۔ قابض الارواح ملک فوراً عرض کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اے یعقوب، میں تو صرف آپ کی زیارت اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے یہ فرمایا کہ اے ملک الموت، اللہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لگتے جگر، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میرے نور نظر یوسف کی جان نکالی ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی وہ زندہ ہیں اور نہایت شوکت و عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے امیر و خزانوں کے مالک ہیں، اور ہزارہ لونڈی غلام ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ان کی تیوری دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ بے چین ہو گئے اور ہمتن ملک الموت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ للہ یہ اور بتاؤ کہ وہ کس جگہ ہے؟ ملک الموت نے کہا، یہ نہیں مجھ کو اجازت ہے نبی، حال یوسف کا بیاں کر دوں سبھی، تھی اجازت جس قدر وہ کہہ دیا، اس سے آگے کچھ نہیں دوں گا پتہ۔ کس جگہ ہے آپ کا وہ نور عین اور کہاں کرتا ہے وہ دن رات چین؟ میں جگہ کی دے نہیں سکتا خبر، میں بتا سکتا نہیں یوسف کا گھر۔ ہاں مگر اتنا کہوں گا اور بھی، کٹ چکے فرقت کے دن پیارے نبی، صبر کی حد ہو چکی بس اے جناب، اکیلے کے آپ یوسف سے صدا۔ اب تو وہ نزدیک آ پہنچے ہیں بس، دور ہونے کو ہے فرقت کا ستم، ہاتھ سے سوگ وعدہ وصل تو سود نزدیک، ہاتھ سے سوگ تیز درد گردی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے جب یہ خوشخبری سنی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ و سلامت اور بہت اچھی طرح ہے اور عنقریب وہ آپ سے مل جائے گی، بے حد مسرور ہوئی، مگر ساتھ ہی اس کے پیارے یوسف کو دیکھنے کے لیے اور اپنی جلدی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اب آپ کی بے چینی اور زیادہ ہو گئی، اور حالت آپ کی یہ ہو گئی تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرماتا ہے،
یعنی یعقوب کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ اپنے دل ہی دل میں ہر وقت گھٹا کرتے تھے۔ نیز فرزندوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد رنج و ملال رہا کرتا تھا اور آپ ہمیشہ ان کی حرکات پر غیظ و غصے میں رہا کرتے تھے، مگر چونکہ پیغمبر تھے اس لیے صابر انتہا درجے کے تھے، کبھی ناراضی اور غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ آج آپ کے فرزندوں نے حضرت والد ماجد کی حالت بے قراری اور اضطراری دیکھ کر اور یہ سن کر کہ بار بار یا شفیع یا علی یوسف، یعنی ہائے یوسف ہائے یوسف کے نعرے آپ کی زبان سے بلند ہو رہے ہیں، سب نے متفق فکر ہو کر کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو ہر وقت اسی ذکر اور اسی فسانے میں پڑے رہتے ہیں جس سے ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کہیں دنیا جہاں سے گئے گزرے یا ہلاک نہ ہو جائیں۔ فرزندوں کی یہ جھوٹی دلجوئی اور مصنوعی ہمدردی کی بات سن کر آپ نے فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، بیٹو میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، جو کچھ مجھے شکوہ یا رنج ہے میں تو اس کی فریاد و مناجات اللہ ہی سے کرتا ہوں، وہی میری فریاد سنے گا اور وہی میری امداد فرمائے گا۔ لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی بے قراری حد کو پہنچ گئی تھی، جس کو دیکھ کر فرزند بھی آنسو بہاتے ہوئے مارے ڈر کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ جب آپ نے معاندین سے میدان خالی پایا تو بحضور قاضی الحاجات متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور فریاد شروع کی، کیونکہ ملک الموت کی خبر رسانی پر وصال یوسف کی آگ آپ کے دل میں بھڑک اٹھی تھی اور آپ کی بے چینی و بے قراری طلوع پر پہنچ گئی تھی۔ آخر آپ نے ایک دل ہلا دینے والی فریاد و مناجات آسمان کی طرف منہ کر کے شروع کی۔ مناجات یعقوب علیہ السلام: اے خدا، اے دستگیر بے کساں، تجھ سے فریادی ہے آج ایک ناتواں، تجھ سے اپنا درد دکھ کہتا ہے وہ، کب سے رنج یہ سہتا ہے وہ۔ اے میرے معبود رب العالمین، ضبط اور برداشت اب دل میں نہیں، اب نہیں طاقت کہ میں جھیلوں جسے، آبل فرقت کے دکھلاؤں کسے۔ اب نہیں یعقوب کے دل میں سہار، اب نہیں یوسف کو بے دیکھے قرار۔ وقت آخر ہو گیا ہے کبریا، اب تو بس میں شیخ فانی ہو گیا۔ اے خدا، اے سننے والے، اے سخی، اب تو کوئی چیز مل جائے میری۔ طاقت و صبر و تحمل اور خواب، دے دیا ہر چیز نے مجھ کو جواب۔ اب تو اے اللہ تو سن لے میری، اب تو اے اللہ سن لے میری، آس میری ٹوٹنے کو آ گئی۔ سن کے یہ یعقوب کی آہ و بکا، آسماں کا ہر فرشتہ رو دیا، رو دیے دیوار اور جن و بشر، رو دیا یعقوب کا سب گھر کا گھر۔ اور ادھر عرش معلیٰ ہل گیا اور آئی عرش اعلیٰ سے صدا، جس کے یہ الفاظ تھے لذت بھرے، فقر فقر جس کے وجد آمیز تھے۔ آج تیری یاس ہے آہ و بکا، بخش دی میں نے سبھی تیری خطا۔ مجھ کو اپنی ذات یکتا کی قسم، مجھ کو اپنی شان اعلیٰ کی قسم، تیرا یوسف مر گیا ہوتا اگر، آج زندہ کرتا اس کو سر بسر، اور گلے سے تیرے ملواتا ابھی، کر کے رہتا میں ابھی تیری خوشی۔ وقت وہ لیکن ابھی آیا نہیں، شاد ہوگا جلد اے اندوہگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باتیں جب یہ غیبی صدا یا وحی الہی ختم ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام باغ باغ ہو گئے اور اسی وقت اپنے فرزندوں کو آواز دے کر فرمایا، یا اے فرزندو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے فریادیوں اور اپنے مانگنے والوں سے سچا وعدہ فرمایا ہے اس کو میں جانتا ہوں، جبکہ تم اس سے بے خبر ہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہنستے ہوئے دیکھ کر تمام فرزند آپ کے اس مسرت انگیز لہجے میں سخت متعجب ہوئے اور اب ایک دوسرے سے کہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج یعقوب علیہ السلام کی مناجات کارگر ہو گئی ہے
اور حضور رب العزت میں ضرور مقبول ہو گئی ہے، جو یکایک آپ ایسے مسرور ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کے فضل کو میں خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آپس میں یہ چیمے گوئیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج شاید کچھ معمہ کھل گیا، مل گیا شاید کہ یوسف کا پتہ، کر دیا آگاہ کچھ اللہ نے اور بتا دی راہ کچھ اللہ نے، ہم کو بھی اب تک نہیں جس کی خبر، جس کا ہے حضرت کے چہرے پر اثر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے یہ فرما ہی رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا حال تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اتنے میں بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کا مزاج پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف اور بنیامین کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یعقوب، آپ اپنے دونوں فرزندوں کی مفارقت کا اس درجہ صدمہ نہ کریں اور اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ عنقریب ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے اور اب جلدی آپ اپنی مراد کو پہنچیں گے، مگر ہاں یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ صدمہ اور تکالیف و مصائب کیوں پہنچے ہیں اور آپ کیوں اپنے یوسف کے فراق میں اتنی مدت تک پریشانی میں مبتلا کیے گئے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں میں اس امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز جب کہ آپ اپنے تمام اہل و عیال اور زن و فرزند کو بیٹھے ہوئے کھانا کھلا رہے تھے اور اس روز آپ کے یہاں بکری ذبح ہوئی تھی اور اس کا بھنا ہوا گوشت آپ اپنے فرزندوں کو کھلا رہے تھے، اتفاق سے اس وقت آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر اللہ کے واسطے سوال کیا، اور وہ مسکین روزے سے تھا اور شام کے وقت روزہ کھولنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب اس نے آپ سے سوال کیا اور آپ اللہ کا واسطہ دے کر بہت اصرار سے اس نے آپ سے مانگا تو آپ نے کچھ نہ دیا اور اپنی مشغولیت میں آپ نے اس کی آواز سنی تک نہیں، جس سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اور اے یعقوب، صرف وہ سائل ہی ناراض نہیں ہوا بلکہ اس کا معبود آپ سے ناراض ہو گیا، اور اس کی ناراضگی کا یہ ادنیٰ انتقام اور بدلہ ہے کہ آپ برسوں اور قرنوں سے اس اولاد ہی کے غم میں مبتلا ہیں جس کی مشغولیت کے سبب سائل کی آواز آپ نے کان دھر نہیں سنی اور وہ آپ کے دروازے سے محروم ہو کر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی آہ و بکا سے تمام خاندان آپ کا جمع ہو گیا۔ بڑی دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ ابھی اور اسی وقت جتنا اور جس قدر بھی کھانا ممکن ہو تیار کر کے تمام مساکین کو میرے سامنے لا کر بٹھا دو اور پھر انہیں وہ کھانا کھلانا شروع کر دو تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو اور اپنی رحمت کاملہ سے وہ میرے یوسف کو مجھے لا کر ملا دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ نیز اس کے بعد آپ کا یہ ہمیشگی کا قاعدہ ہو گیا کہ مساکین کو بلاتے اور انہیں نہایت پیار و محبت سے کھانا کھلاتے اور ان کی دعائیں اور اپنی اس غلطی پر ہمیشہ آنسو بہاتے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ یا سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی ضرور دبائیں۔ جلد ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان یوسف علیہ السلام کی آخری قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 10ویں قسط آپ ابھی سماعت کر رہے تھے، اب اگلی قسط حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اور اسرائیل کا خط، سب کچھ اگلی اور آخری قسط میں آپ سماعت کیجیے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔